میں نے کبھی سپریم کورٹ کے ججز کے ایک کے خلاف بات نہیں کی۔ مجھے تکلیف کس چیز کی ہوئی کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئی، کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ ہم پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی جرم کرنے جا رہے ہیں۔ تکلیف مجھے اس کی ہوئی، لیکن میں نے نہ ججز کی فیملیز نہ ان کے اوپر میں نے کبھی کوئی تنقید نہیں کی، نہ میری پارٹی کو حکم تھا کہ کسی نے تنقید نہیں کرنا۔ اب وہی سپریم کورٹ جب سو موٹو ایکشن لیتا ہے اور ان کو خطرہ کہ ان کے اگینسٹ فیصلہ جائے گا، اور فیصلہ کیا اگینسٹ کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گا، یا بچے کو پتہ ہے، چھوڑیں کہ سپریم کورٹ کے ججز تو بڑے ذہین اور ان کی کیلیبر اور ہے، آپ کسی میجسٹریٹ سے پوچھ لیں جو بھی بنیادی کانسٹیٹیوشن جانتا ہے، کیونکہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے۔ ایک ڈکٹیٹر نے 90 دن کے الیکشن کہہ کے 11 سال تک حکومت کی تھی، تو لوگوں کے ذہن میں وہ پڑا ہوا ہے کہ 90 دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتا۔ اب میرا اگلا سوال یہ کہ کیا یہ جو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن اکتوبر تک چلا جائے، اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں کروائیں گے، یہ اکتوبر تک تب لے کے جائیں گے جب ان کا خیال ہے کہ اگر عمران خان جیل میں ہو یا ختم ہو یا پارٹی کو یہی پکڑ دھکڑ کے کر دے۔ ان کا یہ صرف سوچ ہے کہ اس لیے انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے آج یہ بتا دیں، ایک وجہ بتا دیں کہ آپ الیکشن اکتوبر میں کیا ہوگا جو آج نہیں ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ اکتوبر الیکشن سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے۔ مجھے ایک وجہ بتا دیں۔ اکانومی بیٹھ رہی ہے، نہ باہر کے لوگوں کو کوئی اعتماد رہ گیا ان کے اوپر، نہ پاکستان کے لوگوں کو اس گورنمنٹ پہ اتوار اوپر بیٹھ کے ملک کے اوپر فیصلے کریں گے کہ کون سا قانون انہوں نے ماننا یا نہیں ماننا۔ تو میں آپ سب سے امید رکھتا ہوں کہ آپ تیار رہو، اپنے آئین اور قانون کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے۔ ہم سب کو اگر نکلنا سڑکوں پہ نکلنا چاہیے۔ میں وکلا کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ وہ لیگل کمیونٹی ہے جو جانتی ہے آئین اور قانون کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوششیں کیا ہو رہی ہیں کہ یہ 90 ڈیز سے باہر نکل کے یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو میں آپ سب کو آج کہتا ہوں کہ یہ اصل میں حقیقی آزادی کی جہاد ہے۔ آزادی آتی ہے انصاف سے۔ انصاف آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس وقت کوئی فنڈامنٹل رائٹس پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ جو 3100 ہمارے ورکرز پکڑے ہیں، یہ کسی بھی جمہوری ملک میں نہیں ہو سکتا کہ آپ پکڑ کے ان کو اغوا کر کے جیلوں میں ڈال لیں، کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ تو ایک دفعہ یہ جس طرف نکل گئے، یہاں مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سیف نہیں رہے گا، کسی کو بھی قانون اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے، سارے لوگ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا معاشی بحران ہے جس میں ہم دھستے جا رہے ہیں، ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا روپیہ 100 روپے سے اوپر ڈالر کے مقابلے میں گر چکا ہے، ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے، یعنی ہر طرح ہم نیچے جا رہے ہیں، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، آمدنی سکڑتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور مہنگائی کا یہ حال ہے کہ کبھی مجھے یاد نہیں کہ پاکستان میں آٹے کے یا راشن کی ڈسٹریبیوشن پہ لوگ اس طرح مرے جو ہم سینز دیکھ رہے ہیں۔ یہ کبھی ایسے نہیں ہوا، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے، یعنی معیشت نیچے چلی گئی ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جب تک الیکشن سے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، یہ معیشت اٹھنے نہیں لگی، یہ گرنے لگی ہے۔ تو ہم نے اپنے ملک کا سوچتے ہوئے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر دی، پتا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا۔ اب جی یہ جو تماشا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور میں اب آتا ہوں، یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز نے جو آج ایک بیانیہ نکالا ہے کہ جناب اگر سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ کیا تو ہم مانیں گے نہیں،